اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس وقت اسکردو بلتستان میں 11 اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں، الہی ویلفیئر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 274 بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں۔ حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں بھی میرے 2 بچے تھے، ان کے ہم نے شادی کروا دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مین مقصد فوکس تعلیم اور روزگار ہے، یہ 2 چیز ہیں۔ تو ریڈیو میں میرا 2001 سے شروع ہوا یہاں اسکردو میں، اللہ الحمدللہ میرا سب سے مشہور جو ڈرامہ کا جو ڈائلاگ تھا وہ یا نغمہ یپا، میں نے بوڑھے 80 سال بابے کا، میری عمر اس وقت 24 سال کی تھی۔ آپ نے ڈرامے میں مزاحیہ انداز میں آپ کا حقیقی جو پیغام کو آپ واضح طرح سے پہنچاتے ہیں، تو جس میں کوئی تنقیدی بات ہو یا تعریفی بات ہو تو مکمل کلیئر کٹ آپ اس کو واضح انداز کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں جو آپ مزاحیہ جو انداز آپ اپناتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں نے تقریباً 48 ڈرامے میں نے تحریر کیا، تو 2 ڈرامہ نیشنل ایوارڈ میں سے ایک کو نیشنل ایوارڈ ملا اسلام آباد میں، جو لکھا تھا 2011 میں زمین ماں ہے، اس کو نیشنل ایوارڈ ملا۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے 5 فروری کا جو ڈرامہ لکھا تھا سکینہ، بیٹی سکینہ کے نام پہ ایک بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی کی کردار میں نے لکھا تھا، کشمیر میں جو ظلم بربریت وہاں پہ برپا تو اس کے اوپر لکھا تھا۔ ہمارے سریال میں جو پولیس بھائی اس پہ تشدد ہوا وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بھی بڑے جھگڑے ہوئے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 بہنوں کی جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے طلاق ہوئے۔ باخبر بھی ہے بلتستان کے حالات اور ایشوز کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی ایشوز اس وقت کیا کچھ ہے اور ان کے حل کے لیے ہم آئی میری بجلی۔ اور آج ہمارے ساتھ جو کہ گیسٹ موجود ہے جانی پہچانا شخصیت جو کہ غریب انسان کے تولنا آواز بھی ہے اقبال جو صاحب، فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمت وقت میں سوال نکال کر آپ نے ٹائم دیا۔ اقبال جو کے جو چینل کا آپ نے آغاز کر دیا، اور اس چینل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ چینل کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے یعنی کہ بھرتی میں ایک مثال لیں گا تو قسمت چیمہ میشیس کی میرے سے یہاں سے ریسٹ چل سکتے رہے، اور اس کے علاوہ ڈرامہ ہے میرا، اپنے جو ڈرامے کے جو میرے یعنی کہ 26-27 سال کی جو اسکردو میں جو میری سروس ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ ویسے بھی پروگرام کریں، تو پھر میں نے اسٹارٹ لے لیا، ابھی 1 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے عوام کی طرف سے بہت زیادہ رسپانس ہے، جہاں جاتا ہوں وہاں پہ بہت عزت ہے۔ آپ نے جو ڈرامے میں وہ مزاحیہ انداز میں آپ کا حقیقی جو پیغام کو آپ واضح طرح سے پہنچاتے ہیں، تو جس میں کوئی تنقیدی بات ہو یا تعریفی بات ہو تو مکمل کلیئر کٹ آپ اس کو واضح انداز کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں جو آپ مزاحیہ جو انداز آپ اپناتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ایک بات بتاؤں میرے دوست بھائی، دنیا خود ایک سٹیج ہے، یہ گول ہے، ایک سٹیج ہے سے بس میرا جو استاد ہے وہ اللہ فضل سے عمر شریف صاحب ہیں، لیجنڈیٹ، ان کے استاد معین اختر تھے، ان کے شاگرد باطن فاروقی صاحب ہیں، ان کے شاگرد غفار کوڈو صاحب ہے، سپنا شاہ افندی صاحب ہے، وقار صاحب ہے، تو ڈرامے کی انڈسٹری اور فلم انڈسٹری سے میں وہاں سے کام کرتا ہوا یہاں تک میرا جو سفر یہ وقت ہے۔ تو ریڈیو میں میرا 2001 سے شروع ہوا یہاں اسکردو میں، اللہ الحمدللہ میرا سب سے مشہور جو ڈرامہ کا جو ڈائلاگ تھا وہ یا نغمہ یپا، وہ اسٹائل اگر آپ کا ہے کریں تو میں کروں گا وہ بھی۔ میں نے بوڑھے 80 سال بابے کا، میری عمر اس وقت 24 سال کی تھی اور میں نے 80 سال بوڑھے کے کردار کیا تھا۔ ڈرامہ غلام حسن حسنی ہمارا مرحوم شاعر ان کا لکھا ہوا تھا، تو یہ میرا پہلا ڈرامہ تھا 2001 سے لے کے 4 تک۔ پھر عباس صاحب کے ڈرامے میں کام کیا، فیروز صاحب کے ڈرامے میں کام کیا، بڑے ڈرامے میں کام کیا، اور ہر سال ایوارڈ اللہ نے مجھے دیتا ہے کہ آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے۔ ریڈیو میں آپ کی جو سفر ہے، زندگی کی جو سفر ہے وہ کس طرح؟ 2001 سے لے کے 2010 تک میں نے کام کیا، پھر اس کے بعد اب اسٹیج کی وجہ سے اسٹیج کی جو ڈرامے ہیں اس میں تقریباً 48 ڈرامے میں نے تحریر کیا ہے، تو 2 ڈرامہ نیشنل ایوارڈ میں سے ایک کو نیشنل ایوارڈ ملا اسلام آباد میں، جو لکھا تھا 2011 میں زمین ماں ہے، اس کو نیشنل ایوارڈ ملا۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے 5 فروری کا جو ڈرامہ لکھا تھا سکینہ، بیٹی سکینہ کے نام پہ ایک بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی کی کردار میں نے لکھا تھا، کشمیر میں جو ظلم بربریت وہاں پہ برپا تو اس کے اوپر لکھا تھا، اس کے لیے مجھے انہوں نے جو ہے نا مکمل ہمیشہ کے لیے 5 فروری کے ڈرامہ میں یہاں سے لکھ کے بھیجتا ہوں۔ آپ باخبر بھی ہے بلتستان کے حالات اور ایشوز کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ بنیادی ایشوز اس وقت کیا کچھ ہے اور ان کے حل کے لیے ہم ہائے میری بجلی، ہائے میری بجلی، میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اس بجلی کو؟ پانی ہمارے پاس میسر ہے، ٹھیک ہے، اب تو فیلوں میں آ گیا ہے، باقر صاحب کو اور جت اسلام ان کو اللہ سلامتی دے دے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس دریا سندھ یہ ساتھ بہ رہا ہے، لیکن ہمارے یہی پھر جاتے ہیں سیاسی لوگوں کی طرف۔ اب میں کچھ کہوں گا تو سیاسی لوگ بھی ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں دریا سندھ پہ کسی نے کام نہیں کیا، ہمارے پاس پانی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، جو بھی پروجیکٹ آتے ہیں وہ لے جا کے ستارہ ڈیم کی طرف وہاں پہ لگاتے ہیں، ستارہ ڈیم کو ہی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے ساری یعنی کہ مشینری بجلی سے ہی چلتی ہے، یہاں تک کہ آج کل جو
ڈیجیٹل میڈیا ہے جو فری لانسنگ وغیرہ امیزون وغیرہ سب کچھ جو بھی کاروبار ہو رہے ہیں وہ بجلی نہ ہو تو آپ کے موبائل بند ہے، آپ کے کمپیوٹر بند ہے. تو پھر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار والے سے پوچھے نا، شنخان ترخان ہوتا ہے، اس سے پوچھے اس کے کاروبار، اس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں. میں تو گھروں میں بھی جاتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے ان کے حالات کیا ہے. جب تک ہماری بجلی ہمارے پاس میسر نہیں ہوگی سکردو بلتستان جو ہے نا میں ترغیب بلتستان کے جو مشکل حالات ہیں، حتیٰ کہ صدیاں گزر گئی لیکن مشکلات بڑھتی جا رہے ہیں، لیکن اس میں کمی نہیں آ رہے ہیں. اور ایک طرح سے بلتستان یعنی مسائلستان بنا ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیں گے اس کے بنیادی اگر بیہائنڈ دی سین یعنی اس کے اس لیڈرز کی ایشو. یہ لیڈر کی ایشو ہے. آپ اور میں وہاں پہ تھپا لگاتے ہیں، ہم چنتا ہے نمائندے کو. ہم نمائندے کو کیوں چنتا ہے؟ ہم نمائندے کو اختیار دیتے ہیں، ہم اپنا حق اس کو دیتا ہے کہ آپ نے ہماری نمائندگی جا کے اسمبلی میں کرنی ہے. وہ اسمبلی میں ہم بھیجتے ہیں لیکن وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام بیچارے کیا کرے؟ عوام نے تو آپس میں میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں آپ کسی کے لیے نہ لڑے. الیکشن کے دوران کئی جھگڑے فسادات یہاں پہ ہوئے ہیں. کیا مجھے یہ بتایا کہ وہ میں نے آ کے جو ہے نا آپ کے فسادات کا حل نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے. کل ہمارے شگر میں جو پولیس بھائی اس پہ تشدد ہوا وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، اور بھی بڑے جھگڑے ہوئے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 بہنوں کی جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے طلاق ہوئے. یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ جو بلتستان کے اندر جو کہ غریب جو غربا کو آپ مکمل دیکھتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے تھرو، تو آپ یہ بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے غریبوں کی مدد کی اور غریبوں کی پہچان آپ کو کیسے ہوتی ہے، تو اور اس حوالے سے مختصر بتا دیں. اس وقت یہ میں آپ کو بتاؤں الہی ویلفیئر ہم جو ہے نا پہلے ہم سلیم ویلفیئر میں سلیم بھائی سے مل کے سلیم ویلفیئر کو بنایا. اس کے بعد ہم نے ہمارے لیے ضرورت پڑا جی یہاں پر الہی ویلفیئر کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ الہی ویلفیئر کا جو ایک منشور ہے وہاں پہ کہ ہم نے روزگار دینا ہے، ہم نے لوگوں کو کاروبار پہ لگانا ہے. بھیک مانگنے والے سلسلے کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے. جاپان کا ایک محاورہ ہے مچھلی پکڑنا سکھائے مچھلی کھانا نہ سکھائے. مچھلی جب پکڑیں گے تو اس کو بھوک لگے گی، وہ خود جو ہے نا اس کو پکانا کیسے کھانا کیسے وہ خود جان جائیں گے. ہمارا مقصد یہی کہ ہم نے ریڑا لگا کے دینا ہے مستحق کو. ہم ویریفیکیشن کے لیے جاتے گھروں میں. اس کے بعد جو ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وقت سکردو بلتستان میں 11 اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیز میں ہیں. الہی ویلفیئر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی فیس ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 274 بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں. حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں بھی میرے 2 بچے تھے ان کے ہم نے شادی کروا دیا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مین مقصد فوکس تعلیم اور روزگار ہے. یہ 2 چیز ہے ہمارے پاس. کیا بنا کے دینا ہے، ممتوب کی دکان لگایا ہے، موچی کی دکان لگا کے دیا ہے. تو دوسرے لوگوں کو میں یہی کہوں گا آپ کے محلے میں آپ کے کہیں پہ ایسا مستحق ہے جو کام کرنے کے لیے ان کے پاس سسٹم نہیں چل رہا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کریں، الہی ویلفیئر سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم مل کے گلگت بلتستان میں ایک تبدیلی لائیں گے. اللہ تعالیٰ مرحوم ہمارے شہید بہادر صاحب جو ہے سچو بہادر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمارے لیے بہت بڑا رائٹ ہینڈ تھا الہی ویلفیئر کے جو انتقائی حاج سرور حیدر سرور جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی دے دے، خاندان کی زندگی دے دے. بہت سارے دوست احباب ہیں جو الہی ویلفیئر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے جو صدر ہے وہ حاجی حقیقت جو بیٹا ہے بہادر صاحب کا بڑا بھائی زوار حیدر صاحب، وہ اس الہی ویلفیئر کو صدر ہیں. آپ یہ بتائیں گا کہ بلتستان میں تمثیل جو صنافہ ہیں ناطفہ ہیں اور ساتھ میں جو نوجوان جو متوقع ہیں اور ناطفہ ان کی پروموشن میں بھی پروموٹ کرنے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے. تو آپ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے بہت سارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں جس میں ان کی آواز تو بڑا خوبصورت بھی ہوتے پرخلوص بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے وہ وسائل اور وہ ریسورس نہیں ملتے. لیکن آپ وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جس وجہ سے پورے بلتستان میں ان چھوٹے بچوں کو ایک طرف سے ان کی حقیقی جو اندر جو عشق ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آواز ہے وہ آپ مکمل طور پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائے گا کہ اس کے پس منظر کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ جو اہل بیت ہے ذکر آل محمد ہے کرتے ہیں ثناخوانی کرتے ہیں، لیکن ایک دو بچے ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے یہاں سامنے فرنٹ پہ لانے کے لیے سپورٹ نہیں ہے، نہ مالی حالات کے بھی ان کے پاس مشکلات ہیں. اچھا ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں وہ ساری چیزیں، بہت لمبا ہو جائے گا ہمارا یہ جو پروگرام. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس چینل کو اپنے چینل کو میں نے ایک یعنی پلیٹ فارم کے طور پہ جو ہے نا دکھا رہے تاکہ میرے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک یہ ٹیلنٹ پہنچ جائے. آپ جیسے کے پاس پہنچنے کے بعد آپ تشہیر کریں گے تو جیسے خواجہ علی قاسم مرحوم وہ میرے گھر کے بچوں کی طرح مرحوم تھے اور بہت یادیں اس کے ساتھ تھے. ابھی اجمل ذاکری ہو گیا، یہ ہم 6-7 سے اسٹارٹ میں. ان کے پاس یہ خوش نصیب بھی ہے یہ بچے. میں آپ کو بتاؤں ارشد بسمل جیسا استاد ہے، استفادہ حاصل نہیں کر رہے لوگ. سعید نیار جیسا ہمارے پاس استاد ہے، بہت زبردست استاد ہمارے پاس موجود ہے. جاوید میر ہے ہمارے پاس، بڑے ہمارے پاس ٹیلنٹ ہیں. سکردو بلتستان میں بڑے ٹیلنٹ ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ان بچوں کو میں بتاتا رہتا ہوں
اور ایک بار آپ کا پھر سے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. شکریہ. تو آخر میں آپ ہمارے جو ویورز کہتے ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام نصیحت یہی دوں گا کہ سب سے پہلے آپ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. وہ جاہل کی معنی نہیں مانا جاتا، جس میں علم ہے وہی دنیا میں کامیاب ہے. اور محنت کرے، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، اس معاشرے کے لیے کچھ کر جائے. آپ کے ہاتھ میں ہے، کل آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ لنک بھی دے رہے ہوں گے، اور ان کی جو فیس بک کو بھی فالو کریں. آپ سب کو بہت